بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت عالیہ اول، مضمون ریاض الصالحین، سبق نمبر 8، باب التوبہ کی حدیث نمبر 15۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضغلہ فی ارض فلاۃ، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلاۃ فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأيس منها فأتى شجرة فاستجر في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح۔ ابو حمزہ انس بن مالک انصاری جو کہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، وہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ، سقط علی بعیرہ جس نے گم کر دیا اپنا اونٹ، وقد اضغلہ فی ارض فلاۃ اور پھر اس کو پا لیا ہو کسی بیاباں جنگل میں، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے، حین یتوب الیہ جس وقت وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، من احدکم اس شخص سے بھی زیادہ، کان علی راحلتہ بارض فلاۃ جو اپنی سواری پر ہو کسی بیاباں جنگل میں، فانفلتت منہ پھر وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، وعلیہا طعامہ وشرابہ اس حال میں کہ اس سواری پر اس کا کھانا اور پینے یعنی کھانے اور پینے کا سامان موجود ہوتا ہے، فأیس منہا اور وہ اس سے نا امید ہو جاتا ہے، فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلھا بس وہ ایک درخت کے پاس آتا ہے اور اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، وقد ایس من راحلتہ اس حال میں کہ وہ اپنی سواری سے نا امید ہوتا ہے، فبینما ہوا کذالک وہ اسی حالت میں ہوتا ہے، اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ جب وہ سواری اچانک اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، فاخذ بخطامہا بس وہ اس کی لگام پکڑتا ہے، ثم قال پھر کہتا ہے من شدت الفرح زیادہ خوشی کی وجہ سے، اللہم انت عبدی وانا ربک کہ اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں، اخطأ من شدت الفرح زیادہ خوشی کی وجہ سے اس نے یہ غلطی کی۔ ابو حمزہ انس بن مالک انصاری حدیث کے راوی ہیں۔ انس بن مالک ان کے مختصر حالات: نام انس رضی اللہ عنہ، کنیت ابو حمزہ، لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ نجار، والد کا نام مالک، والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ عنہ بنت ملحان۔ 8 یا 9 سال کے تھے اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ تقریباً 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ سفر اور حضر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ حدیبیہ، بیت رضوان، خیبر، طائف اور حجۃ الوداع ان سب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تقریباً 1286 احادیث مروی ہیں۔ ان کی وفات 93 ہجری میں 100 سال سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا ثابت ہے، یعنی خوش ہونا اللہ کی صفت ہے، تو اس کی یہ صفت ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان جلال اور کمال کو لائق ہے۔ اس صفت کے اس بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق تو کہیں کامیابی ملنے پر خوش ہوتی ہے تو کہیں نقصان کے پورا ہو جانے پر خوش ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی خوشی اور ایسے مواقع سے منزہ ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس صفت میں بھی تعویل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس سے مراد اس کی رضا اور توبہ جلدی قبول کرنا ہے، جبکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ اس طرح خالق کی صفت
مخلوق کی صفت کے مشابہ ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ مخلوق کی صفت خالق کے لیے محال ہے، اس لیے انہوں نے اس صفت خوشی کو معطل سمجھا اور اس صفت میں تعویل کی۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں کوئی بات کرنا اس کی تمام صفات کے بارے میں بات کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ان صفات کے وجود پر ایمان ہے، جبکہ اس کی کیفیت کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کی ہر صفت کا علم اسے ہی ہے۔ اس طرح الفاظ کا جو مشترک ہوتے ہیں الفاظ، تو یہ ذوات کے مشترک ہونے پر دلالت نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اب یہ خوشی اس کی اپنی شان کے مطابق ہے اور مخلوق کی خوشی ان کی اپنی حیثیت عجز کے مطابق ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم ان صفات میں تعویل نہیں کرتے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہم انہیں ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں، اور اس نے اپنے بارے میں جس چیز کی نفی فرمائی ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا ہے ہم بھی اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ صرف سنت سے ثابت ہے، لہٰذا سنت کا حکم قرآن کے حکم کی طرح ہی واجب اتباع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جس طرح ہے کمائی لیق بھی شان ہی، تو ہم اسی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح، کہ اللہ تو میرا بندہ ہو میں تیرا رب ہوں۔ انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ جملہ کہا، حالانکہ صحیح جملہ تو تھا کہ وہ کہتا انا عبدک وانت عبدی وانت ربی۔ تو اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے حد درجے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جنگل میں جہاں پر کوئی بھی چیز نہ ملتی ہو، جو کچھ اس شخص کے پاس تھا وہ بھی اسے گم جائے، پھر مایوس ہو جانے کے بعد اچانک اسے وہ چیز مل جائے، تو اس کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے اللہ کی خوشی کو بیان فرمایا۔ اسی طرح اس حدیث میں توبہ اور استغفار کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پر کی جانے والی غلطی پر کوئی معاوضہ نہیں، جس طرح اس حدیث میں اس آدمی کا ذکر ہے کہ اس نے خوشی کی شدت سے ایک بہت ہی نامناسب کلمہ منہ سے ادا کیا لیکن اس پر معاوضہ نہیں ہوا۔ اسی طرح حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے تو وہ سہارا عین اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو سہارے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اس جنگل میں ویسے ہی نہیں سو گیا تھا، بلکہ اسے اپنے زاد راہ پر اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ جو زاد راہ موجود تھا اسے کافی بھروسہ تھا اس پر۔ جب اس نے اس پر بھروسہ اور توکل کیا تو وہ اس سے جاتا رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم نہ ہوتا تو وہ ذات سفر جو اس کے پاس تھا وہ اسے واپس بھی نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بندے سے چاہے کتنے ہی گناہ سرزد نہ کیوں نہ ہو جائے، توبہ کرنے میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن قبولیت کے لیے بھی سچی توبہ کا ہونا شرط ہے۔ اگلی حدیث وعن نبی موسیٰ عبداللہ ابن قیس العشری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس العشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کو، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، ویبسط یدہ بالنہار، اور اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں دن کو، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والے رات کا گناہ گار وہ توبہ کریں، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائیں۔ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں
رات کو تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ تو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے مانگنے سے، کہ لوگوں کی عادت ہے جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی چیز انہیں ناپسند ہو جائے تو وہ ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پھیلاتے تاکہ بندے توبہ کر لیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ تو ثابت ہے، مگر وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان جلال اور کمال کے لائق ہیں، اور ان کی کیفیت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کے بارے میں یہ سوال نہ کرنا بھی واجب ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کہ جس دن آ جائے گی آپ کے رب کی بعض نشانیاں تو اس وقت کوئی نفع نہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ تو بندے کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح حدیث سے اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری کا بھی علم ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوری طور سے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر انسان کی پکڑ نہیں فرما دے، اور نہ ہی اس بندے پر عذاب نازل فرما دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے قبول توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، اور توبہ کرنے کے بعد میں اس کے گناہ معاف فرما دوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تابہ، جو توبہ کرے قبل اس کے ان تطلع الشمس من مغربها، کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر یعنی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ تو یہ نشانی ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے گے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی تو کسی نفس کو ایمان لانا کام نہ دے گا، یعنی اس کا ایمان لانا کام نہ دے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان نہ لائی تھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرما دیں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی حد ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو تو توبہ قبول ہوتی رہے گی، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور جس نے اس سے پہلے توبہ نہ کی ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح توبہ کی دوسری شرط یہ کہ غرغرہ یعنی وقت نظر سے پہلے وہ توبہ کر لیں، کیونکہ حالت نظر میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس وقت پھر وصیت نافذ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ تو اس میں تو اتفاق ہے کہ وہ بالغ لوگ جو اس منظر کو دیکھیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو پیدا ہوں گے یا اس وقت وہ بالغ مکلف نہیں تھے، کیا ان کی توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء فرما دیں کہ طلوع شمس یعنی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک قیامت تک توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد قیامت تک توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جبکہ بعض علماء کی نزدیک اس واقعے کے وقت جو بالغ ہوں گے تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا،
اور بعد والوں کی توبہ قبول ہوگی اور ان کا ایمان بھی معتبر ہوگا۔ جبکہ بعض حضرات فرماتے کہ جو حضرات اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے اور ان کو تواتر کے ساتھ اس واقعے کی خبر ہوئی اور اس کا یقینی علم ہو گیا تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر یقینی علم نہ ہوا ہو تو اس وقت پر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت حکیم الامت فرماتے کہ جب لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے اور ان کی یعنی جو واقعے کی وہ اللہ کی ہوں گی اور ان کے ذہنوں سے نکل جائے گی تو پھر دوبارہ توبہ قبول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ واقعہ کب ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے کافی عرصے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور توبہ قبول نہ ہونے کا یہ حکم جو آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا وقت ہوگا آخر زمانے تک باقی نہ رہے، بلکہ کچھ عرصے کے بعد یہ حکم بدل جائے اور پھر ایمان اور توبہ قبول ہونے لگے۔ تو سورج کے مغرب سے طلوع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے کہ کافر اور نجومی لوگ آخر تک اس کے منکر رہے، یعنی سورج کے مغرب سے نکلنے کے، اور کہتے تھے یعنی وہ کہتے رہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر ان بے دینوں اور قدرت الہی کے منکروں کو دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی مرضی چاہے وہ سورج کو مشرق سے نکالے یا مغرب سے نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم بہت ہی وسیع ہے کہ گناہ گار کو ہر وقت اپنے کرم کے سائے میں لینے کو تیار ہے۔ کوئی آنے والا ہو، بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد، اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس پر عالم نزع طاری نہ ہو، حالت نزع جب تک اس پر طاری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ روح بالکل حلق میں نہ آ جائے، یعنی جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے۔ موت کا یقین ہو جانے کے بعد کی جانے والی توبہ قابل قبول نہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو کہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کہ کافر مرے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ موت کے حاضر ہو جانے سے مراد ملک الموت کو دیکھ لینا ہے، اور یہ حکم یعنی اکثریت کی بنیاد پر ہے کیونکہ بہت سے لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے اور بہت سے لوگ انہیں موت سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موت کے وقت آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت اس کو حالت یاس کہا جاتا ہے، یعنی انسان ظاہری اسباب کے درجے میں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر اس وقت اس پر عالم برزخ کے احوال وغیرہ منکشف نہیں ہوتی۔ اس وقت بالاتفاق مسلمان اور کافر دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری حالت اس میں عالم برزخ کے حالات اس پر منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو فرشتے وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں، تو اس حالت میں اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو حدیث میں اسی دوسری حالت کا بیان ہے۔ اس طرح حدیث میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو فوری طور سے توبہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر وہ توبہ کر لے تو توبہ ہی قبول نہ ہو۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ بندے کی ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو وہ جان بوجھ کر اپنے معبود کی نافرمانی اور گناہ نہ کرے، اور اگر نادانی سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو خالق کے قہر اور غضب سے ڈرے اور فوراً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نظر کی حالت میں جب موت کے فرشتے نظر آ جائے تو اسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں، کیونکہ ایمان کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، اور اب غیب مشاہدے میں آ گئے یعنی دیکھ لیا گیا، اس لیے ڈوبتے وقت فرعون کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی۔
اس لیے گناہ کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اب آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ بھی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔